هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي أمة مرحومة إذا تدخلوا في القبر مازلوا بها وإذا تخرجوا من القبر لغير ذنوبها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حضرات محترم ختم شریف کا وقت ہو گیا ہے جب تک لنگر ختم کے لیے تعامل یہاں نہیں پہنچتا اتنی دیر میں آپ کے اور ختم شریف کے درمیان آئے ہوں گا آج کی اس کی سالیہ سوابیہ محفل میں میرے لیے محترم جناب مولانا جماعت علی صاحب ان کی زوجہ محترمہ اس جامع فانی سے رخصت فرما ہے دعا کریں اللہ کے کائنات آج کی یہ خیرات کا اہتمام اور ساری دعائیں مرحومہ کے حق میں قبول منظور فرما آج کی ہماری محفل میں میں نے ایک حدیث مبارکہ کے ایک حصے کو تلاوت کیا ہے دعا کریں رب العزت ہمیں حضور کے فرامین کو پوری تندگی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جب قبروں میں جائے گی تو گناہ اس کے ساتھ ہے میری امت اور فرمایا میری امت مرحومہ ہے ہم لکھتے ہیں نا فلاں شخص مرحوم ہو گیا تو مرحوم کا عام فعل معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مر گیا عام فعل معنی سمجھا جاتا ہے مرحوم کا کہ وہ شخص مر گیا ہے مرحوم کا معنی یہ نہیں ہے یہ ٹائٹل حضور نے اپنے امتی کو دیا ہے کہ وہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اب اللہ کی رحمت کے حق والا بن گیا وہ اللہ کی رحمت کا طلبگار اور حقدار ہے میری امت جب اس دنیا سے قبر میں جائے گی تو گناہوں کے ساتھ جائے گی لیکن جب اذا یخرجوا من قبرهم لغیر ذنوبهم لیکن جب قبروں سے اٹھے گی تو گناہوں کے بغیر ہو ان کا فرمان میں شاید آپ کی سماعتوں تک پہنچا سکتا کہ نہیں حضور نے فرمایا جب میری امت قبروں میں جائے گی تو گناہوں کے ساتھ ہوں گے گناہ قبر میں اس کے ساتھ ہوں گے فرمایا اذا تخرجوا من قبورهم لغیر ذنوب جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے ساتھ گناہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ گناہ نہیں ہوگا صحابہ ان کا فدا کہ امیر ابھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کے عالم میں جانے والی امت گناہ کے بغیر قبر سے کیسے نکلے گی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اذا مات المؤمن ينقطع عمله الا ثلاثه جب مومن دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے نہ وہ نماز پڑھتا ہے نہ وہ روزہ رکھتا ہے نہ وہ صدقہ کرتا ہے نہ وہ خیرات دیتا
सवाल कौन से है? फरमाया सदका तो जारिया, सदका जारिया। यार सुनना, वो सदका जारिया क्या है? हज़रत साद इबारत वफात पा गए, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका का मफ़हूम आपको पेश कर रहा हूँ। आप हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का विसाल हो गया है, मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी तरफ से कोई खैरात करूँ, कोई सदका जारिया कायम करूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए कौन सी खैरात करूँ, कौन सा सदका जारिया कायम करूँ? मेरे करीम आका ने फरमाया, मदीना में पानी की बड़ी कमी है, अगर साथ तू साहिब सवत है, माल वाला है, दौलत वाला है, अगर कुआं खोद कर अपनी माँ के नाम पे वक्फ कर दे, अल्लाह ताला रोज़े हसन की दौलत और रोज़े कौसर की दौलत कुछ होता। अगर साहब ने कुआं खुदवाया, हुजूर के बारगाह में पेश हुए, या रसूलल्लाह, मैंने कुआं भी खुदवा दिया है, वक्फ भी कर दिया है। हुजूर ने कुएं का नाम रखा ताकि किसान सवाल को मिलकर में ये बात समझ लें कि किसान सवाल के पैदाश में बनने वाले कुएं का नाम